الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ جس کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اگر ہم اسلام سے دور ہوتے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہی سے دوچار ہوتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس کے پسندیدہ دین میں ہمارا شمار فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس دین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس دین کی تکمیل فرمائی اور قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے آپ کو ہادی آدم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کے لیے ہدایت کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کے بتائے طریقے زندگی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، ابھی جو آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کی گئی تھیں، ایک سورہ انبیاء کی پہلی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی، اس کی مہلت اس کے موت سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مہلت کب تک ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس تعلق سے آدمی غفلت میں ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اللہ کے طرف رجوع ہوں گے، بلکہ آپ کو کل کا انتظار کرنا نہیں ہے، کل پتہ نہیں آپ کو آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ وہ کام آج کر لو جو کل کے لیے تمہارے لیے کام آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر جو بات فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ آج ہمارا دن جو گزرا ہے وہ کل کے لیے ہمارے کیا فائدہ مند ہے، کل قیامت کے روز میرے لیے کیا کام آنے والا ہے۔ آج کا دن تمہارے لیے غنیمت ہے، آج کی سانسیں تمہارے لیے غنیمت ہے، آج کی صحت تمہارے لیے غنیمت ہے، آج کا مال تمہارے پاس غنیمت ہے، پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ کل کا وہ دن آ جائے، آپ کو آج اس کی فکر کرنی ہے تاکہ آج کا دن میرا کل کے لیے وہ بہتر ہو سکے، کام آ سکے۔ اس لیے آدمی ہر روز رات کے وقت احتساب لینا چاہیے کہ آج کا دن میرا گزر گیا اور میں نے کیا اچھائی کی ہے اور کیا برائی سے رکا۔ آدمی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ڈرنا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کو اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے چیز کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر جو بات بتائی ہے کہ ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اندر یا پہاڑوں کی چٹانوں میں یا آسمانوں میں ایک رائی کا دانہ بھی اگر چھپا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نکال لائے گا، اور باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ تو آپ یہ غفلت میں نہ رہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سے چھپا ہوا ہے۔ آپ کا ہر عمل چھوٹا ہو کے بڑا وہ آپ کو اپنے نام اعمال میں تم پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو، تم کل اپنی سر کی آنکھوں سے اس کو دیکھ لو گے، تمہارے نام اعمال میں درج ہوگا۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو تولے گا، گنے گا نہیں۔ اعمال کا جو ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وزندار ہو۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے، کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے، منتیں مرادیں مانگتا ہے، کسی اور سے بھی وہ امیدیں وابستہ کرتا ہے، تو اس کا وزن کہاں رہا؟
حالانکہ وزندار کلمہ ہے لیکن اس کو وزن کو باقی نہیں رکھا. آپ کتنے بھی مرتبہ پڑھ لو گنتی شمار نہیں ہوگی بلکہ آپ کا وزن ہوگا. نام اعمال کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ گنے جائیں گے بلکہ وہ تولے جائیں گے. جیسا کہ دنیا کے اندر بھی ہر چھوٹی بڑی چیز تولی جاتی ہے. ایک سونار ہے جو چھوٹے سے چھوٹی چیز کو بھی سونے کی 1-1 گرام تک وہ تولتا ہے, اس کا ترازو الگ ہوتا ہے. آج کل تو الیکٹرانکس ڈیوائسز آ گئے ہیں, تو اسی طرح سے بڑی چیز کو تولنے کے ترازو الگ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے چھوٹے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بڑے اعمال بھی تولے جائیں گے, اچھے بھی تولے جائیں گے اور برے بھی تولے جائیں گے. وہاں پر وزن ہوگا جس کا پلڑا بھاری ہوگا, جس کا وزن جس طرف بھاری ہوگا, وزندار ہوگا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ جنت میں جائے گا, اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا. اسی لیے ہم آج یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ کل مجھے پتہ نہیں آئے گا, لیکن آج وہ کام کر لوں جو کل میرے نام اعمال کے اندر وزندار ثابت ہو. تو یہ کہ ہمارا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اقترب للناس حسابہم, تمہارے ہر عمل کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لینے والا ہے, چھوٹا ہو کے بڑا. اور پھر اللہ تعالیٰ انسان سے جو کچھ بھی غلطی ہوتی ہے وہ فوراً پلٹے. آج موقع ہے تمہارے کو پلٹنے کا, اللہ سے رجوع ہونے کا, قبل اس کے کہ کل وہ دن آ جائے, کل تمہیں موقع نہ ملے اور یہ کہہ سکیں. آدمی جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ فریاد کرتا ہے کہ مجھے کچھ مہلت دے دو, میں کچھ نیک کام کر کے آؤں گا, کچھ صدقات اور خیرات کر کے آؤں گا. لیکن آپ کو وہ موقع نہیں ملے گا. آپ جس کے لیے مر مٹتے تھے, جیسے ہی آپ کی روح پرواز ہو گئی, دم ٹوٹ گیا, آپ کی جو جائیداد ہے, بینک بیلنس ہے, وہ آپ کے بیوی بچے, آپ کے وارث تقسیم کر لیں گے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا, کفن میں جیب بھی نہیں رہتا, کچھ سے بھی ڈال کے بھیجائیں گے, بولے وہ سب تقسیم ہو جائے گا. وہ دن آنے والا ہے, پتہ نہیں وہ کب ہوگا, لیکن ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن قریب ہے. وہ قریب آ گیا ہے وہ وقت, اور تم بے فکری زندگی گزار رہے ہو. وہ دن ایک ایک دن ہمارا گزرتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ورق پھٹتے جاتا ہے, ایک ایک اینٹ ہماری گرتے جاتی ہے ہماری عمارت کی, اور ہم اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب نیا سال آنے والا ہے, تو کیا نیا پن آپ کے اندر آیا ہے؟ وہی بے ڈھنگی ہے, وہی ہماری غفلتیں ہیں. شراب پینے والا کیا شراب چھوڑ چکا ہے؟ کیا جوا کھیلنے والا جوا چھوڑ چکا ہے؟ سود لینے والا سود چھوڑ چکا ہے؟ کیا نیا پن آ گیا؟ جب تک کہ آپ سدھریں گے نہیں, کل کی آپ فکر نہیں کریں گے آج, تو یہ نئے سال آپ کے لیے کچھ کارآمد نہیں ہے. نیا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. وہی سورج ہے, وہی چاند ہے, وہی ستارے ہیں, وہی اور دن رات ہے. تبدیلی آپ کے اندر آنا چاہیے, نیا پن آپ کے اندر آنا چاہیے. کل تک جو میرے اندر غلطیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, وہ آج مجھ سے دور ہو جائے, وہ نکل جائے. تو یہ آپ کے لیے نیا پن ہے. ورنہ آپ کی زندگی وہی گناہوں کے اندر, وہی لاپرواہی کے اندر, وہی بے اعتنائی کے اندر, وہی نمازوں سے غفلتوں کے اندر, وہی قرآن سے دوری کے اندر, وہی حدیث سے بے اعتنائی کے اندر زندگی گزرتی ہے. تو پھر نیا پن کیا ہے آپ کے پاس؟ کتنے ہی سال گزر گئے آپ کے, کیا نیا پن آیا آپ کے پاس؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت, تمہارے جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا وہ قریب آتے جا رہا ہے, اور تم ہو کہ غفلت معرضون, غفلت میں پڑے ہوئے تم یہ سمجھتے ہو کہ بہت دن رہیں گے ہم, ابھی تو ہم جوان ہیں, بوڑھے ہوں گے, بچے ہوں گے, دادا دادی بنیں گے, نانی بنیں گے, ایک لمبی عمر پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے موت کو کسی عمر کے اندر قید نہیں رکھا ہے, وہ کسی بھی عمر میں مرتے ہیں. اب کیا پتا تھا کہ جو عمرے کو گئے تھے حیدرآباد سے لوگ 45 لوگ 46 لوگ گئے تھے, اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے, لیکن جو بس میں سفر کر رہے تھے 45 لوگ ایک ہی خاندان کے 18 لوگ تھے. حیدرآباد میں انہوں نے اپنی فوٹو بھی کھنچوائی پورے 18 لوگوں کی عمرہ جاتے ہوئے, اور پھر عمرہ کر کے واپس مدینہ آ رہے تھے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پورے لوگ مر گئے, پورے 18 لوگ خاندان کے. کیا ان کو پتا تھا کہ کل ایسا دن ہونے والا ہے؟ تو یہ کل کے دن آنے سے پہلے قیامت تو آئے گی, لیکن آپ کے لیے قیامت تو آپ کی موت ہے. آپ کی موت سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. کیا کام آئے گا وہاں پر؟ کیا تمہاری بیوی بچے کام آئیں گے؟ تمہاری اولاد کام آئے گی؟ صرف تمہاری نیکیاں ہوں گی جو تمہاری کام آئے گی. آپ کے موت کے ساتھ ہی آپ کا بینک بیلنس, آپ کا پیسہ سب ختم, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. رشتہ دار بیٹے وغیرہ جو ہیں وہ قبرستان تک آئیں گے اور پھر آپ کو دفنا دیں گے. دفنانے کے بعد واپس چلے جائیں گے, آپ ہوں گے, آپ کے اعمال نامے ہوں گے. تو یہ اعمال نامے ہم کو جب تک زندگی باقی ہے, آج ہم کو مہلت ہے, ہم وہ کر لیں. اور پھر خبر میں ڈالنے کے بعد لوگ 40 قدم جاتے ہیں, تو اس وقت منکر اور نکیر یہ 2 فرشتوں کے نام ہیں جو خبر میں آپ کو ڈالنے کے بعد 40 قدم لوگ دور ہٹنے کے بعد یہ آئیں گے, اور یہ آپ سے سوال کریں گے, من ربک کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا, تیرا دین کیا ہے؟ ما نبیک کا,
تیرے نبی کون ہیں، تو یہ سوالات کے جواب آپ کو کیا سرکاری اسکولوں میں کالجوں میں ملیں گے جوابات؟ اس کے لیے تو قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر جب آپ یہ نہیں کریں گے، ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں کرائیں گے، شوہر اپنے بیوی کو نہیں بتائے گا، بھائی اپنے بہن کو نہیں بتائے گا، تو کل کے دن پچھتائیں گے۔ اور جنت میں دوزخ میں جانے والا وہ بیٹا ہو کہ بیٹی، وہ کہے گی کہ میرے ماں باپ مجھ کو بتایا نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کی کوشش کرو، ورنہ یہ کل تمہارے دامن پکڑیں گے اور اللہ سے فریاد کریں گے کہ انہوں نے مجھے کھلایا پلایا، میری نوکری کے لیے کوشش کی، تعلیم کے لیے باہر بھجایا، لیکن کبھی میرے لیے دین کے معاملے میں، جہنم سے بچنے کے معاملے میں، جنت کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آج یہ میرے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ بھائی سے کہے گی بہن کہ اس نے میرے بھائی ہے لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، پردے کے تعلق سے مجھے روکا نہیں ہے، تو اس طرح سے آپ کی بیوی بچے سب آپ کے خلاف میں گواہی دیں گے، جس کے لیے آپ مر مٹے تھے، حلال اور حرام کی کمائی لا کر جمع کرتے تھے تاکہ وہ دنیا میں کچھ کھا اور پی لیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ کل کی زندگی تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری گردن ناپے گا، تم پکڑے جاؤ گے۔ ان کی دنیا بہتر بنانے کے لیے تم اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہو، کل کا سوچتے نہیں ہو۔ سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہم کو یہ چاہیے کہ جو وقت آج کا ملا ہے غنیمت جانیں اور پھر کل کی ہم تیاری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ساعت بولے تو سیکنڈ، یعنی جب آپ کا موت کا وقت آتا ہے، مہلت ختم ہوتی ہے، ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ موت کا وقت ٹلنے والا نہیں ہے، وہ ضرور آ کے رہے گا۔ اور کب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کی مدت پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ اٹل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو کب تک باقی رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہم کو مہلت ملی ہے، جو زندگی کے لمحات ملے ہیں، اس کو غنیمت جانو اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو ذمہ داری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جگہ اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یعنی تم خیر امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تم تمام انسانیت کے لیے خیر امت ہو، خیر کا پیغام پہنچانے والے ہو، خیر چاہنے والے ہو۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو ان کی تکلیف سے ان کو راحت پہنچائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دینا، کسی راستہ میں کاٹے چھپے پتھر وغیرہ اس کو ہٹا دینا، یہ تمام نیکی کے کام ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نیکی دنیا کے اندر کوئی ہے، وہ ہے کہ کسی کو جہنم سے آگ سے بچانے کی کوشش کرو، کیونکہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑا پہنانا، کسی کو پانی پلانا، یہ تو دنیا کی راحت کے کام ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن جو جہنم میں جانے والا ہے، جو آگ کے اندر گرنے والا ہے، اس کو بچانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ تمام امت کو کنتم خیر امتٍ کہا ہے کہ خیر امت ہے سبھی مسلمان۔ وہ کام کیا کرتا ہے؟ کنتم خیر امتٍ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے، تامرون بالمعروف، وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، جہنم سے آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے اڑوس پڑوس، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ سے میل ملاپ رکھنے والے کتنے غیر مسلم حضرات ہیں، ان تک آپ نے اسلام کی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی بات، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اسلام قبول کریں لیکن ہمارے ساتھ جب اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے تعلقات ہیں، تو اس کو ہم یہ بات بتلائیں کہ اللہ، یعنی جیسا کہ ابھی ایک ڈیبیٹ ہوا ہے پرسوں جاوید اختر اور مولانا کے ساتھ، کہ اب تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا کا تصور، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ سب کائنات اور یؤمنون بالغیب کی بات ہے۔ یہ بات بتا رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، اور پھر یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پورے نہیں کر سکتے، ہر مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، تو آپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب لوگ وہ ہیں، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ تو تمہارا انفرادی معاملہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے خیر کا کام تم نے کیا کیا؟ کامیابی چاہتے ہو تو کچھ خیر کا کام کرو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، یا نہیں تو پھر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے
تو پھر زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو, یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو یہ کام جو کرتے ہیں کچھ لوگ, تو اس پوری امت میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل یہ کام کرتا رہے. اور اس کے لیے کب تک آپ برائی کو برا سمجھتے ہوئے ڈرتے ہوئے رہیں گے, بولنے کی ہمت پیدا کرو اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو, حوصلہ پیدا کرو کہ ہم ہاتھ سے برائی کو روک سکیں. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں بھی آپ ناکام رہیں گے, آخرت میں بھی ناکام. آج امت مسلمہ کا زوال, آج امت مسلمہ ذلیل اس لیے ہے کہ وہ خود عمل نہیں کرتی ہے اور نہ دوسروں کو اس کی تعلیم دیتی ہے. آج ہم خود قرآن سے اور حدیث سے دور ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہمارا دعویٰ ہے, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, شہادت دیتے ہیں, لیکن اس کو شہادت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. بیجا کاموں کے اندر, واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر, مختلف یوٹیوب کے پروگراموں کے اندر شیطان جو ہے لگا کے رکھا ہے. اور پھر جو بے راہ روی ہے وہ اسی لیے سے ہے کیونکہ ہماری امت جب تک کہ علم حاصل نہ کرے قرآن اور حدیث کا, وہ ایمان پر جمنے والا نہیں ہوگا. اچھی تعلیم دلانا, اچھے اسکولوں کو بھیجانا, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ خبر کے اندر جو پہلے سوال ہوں گے وہ سوالات کا جواب کون سکھائے گا؟ باپ کی جنازے کی نماز بیٹا نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھا سکتا. حالانکہ یہ چاہیے کہ جو میت ہے اس کا قریبی رشتہ دار, اس کا بیٹا, اس کا بھائی نماز پڑھائے, یہ پہلا حق بنتا ہے. لیکن اپنی اولاد کو ہم نے ایسی تیار نہیں کی. آج موقع ہے, آج زندگی باقی ہے, یہ کل کے لیے تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں, اس کو اختیار کر لو. اور پھر خبر میں جانے کے بعد میں نے جو بات کہی کہ وہاں پر جو اس کو اٹھایا جائے گا سوالات کے لیے, وہ عصر کا وقت ہوگا, چاہے اس کو رات میں دفن کرے, دن میں 1 بجے کرے, صبح میں کرے, شام میں کرے, لیکن اس کو جب منکر و نکیر اٹھاتے ہیں نا وہ عصر کا وقت ہوگا. اور وہ کہے گا کہ عصر کا ٹائم ہے, میرے کو نماز کو جانے کا ہے. ارے وہ بولیں گے تیرا ختم ہو گیا نماز کو جانے کا. کون بولے گا یہ جواب؟ بول سکتے آپ اور ہم کو نماز کی اتنی فکر ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد کی طرف لپکیں, ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مؤذن کی آواز پکاری جاتی ہے کہ کامیابی ہے تمہاری, فلاح ہے تمہاری, لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آتے, تو پھر خبر میں جواب دے سکتے کہ عصر کا وقت ہے, میرے کو نماز پڑھنے کا ہے, نماز پر جانے کا ہے بولتے. سوچو کل کے دن یہ آنے والا ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غفلت معرضون, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں, علم حاصل کریں. اور پھر جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرست مضبوط مسلمان بہتر ہے کمزور مومن سے. ابھی کس میں مضبوط ہونا؟ ایمان میں, تعلیم میں, اخلاق میں, جرت میں. جب آپ مضبوط ہوں گے تو تمہارا کوئی وزن ہوگا. تو یہ کہ جیسے کہا کہ برائی کو دیکھتے ہوئے دل میں پڑنا کافی نہیں ہے, بلکہ ہمت پیدا کرو کہ ہم زبان سے روکیں, زبان سے بڑھ کر ہاتھ سے روکنے کی طاقت پیدا کرو. اس حالت سے نکلو, اوپر اٹھو, تو تب کہیں جا کے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکنے والے ہوں گے. ورنہ ہم حال مست ہیں, جس حال میں رہو, کھاؤ پیو سو جاؤ مست, مال مست ہے, جو بھی آتا ہے کماؤ پیاؤ. اور خال مست ہے, تقریریں کرنے والے کرتے رہتے لیکن عمل نہ رکھیں. یہ خال مست, حال مست, مال مست سے نکلو, پریکٹیکل طرف آؤ. آج کا دن تمہارے لیے مہلت کا دن ہے, پتہ نہیں کل آئے و نہ آئے. اپنی ذمہ داری کو احساس کرتے ہو, محسوس کرتے ہوئے زندگی گزارو, تاکہ ہمارا کل کے آنے والا دن, چاہے وہ ہماری زندگی کا دن ہو, ہماری آخرت کا دن ہو, وہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ذمہ داریوں کو احساس سمجھتے ہوئے کل کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.